ناظرین السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص مسجد بنوائے، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی مسجد بنانا کتنا بڑا، کتنا عظیم ثواب رکھتا ہے۔ اگر کوئی مسجد امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب کی جائے یا ان کی ہدایت پر بنائی جائے تو اس کی سعادت مندی کا تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ آئیے ہم بات کریں مسجد جمکران کے بارے میں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس مسجد کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں۔ ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا علی عباس خان۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، اصل موضوع پر آنے سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک مومن کی خواب کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے بعد اس خواب پر کس حد تک عمل کرنا چاہیے، کیا ملتا ہے خوابوں کے بارے میں دین اسلام میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ خواب دیکھنا اور سوتے میں خواب ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان ہر رات چند سیکنڈ، چند منٹ اس کا سونا خواب میں مشغول ہوتا ہے۔ اب وہ بھول جائے الگ بات ہے، لہٰذا یہ تو نہیں کوئی آ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ الگ الگ اپنی جگہ کے اوپر اس کے مسائل ہیں۔ علماء خواب کو 3 کیٹیگری میں آ کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے خواب کی رحمانی خواب، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین، کہ بابا میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھا کہ سب کے سب میرے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ رحمانی خواب ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ رحمانی خواب الہام کا ایک نچلا درجہ ہے۔ یعنی خداوند متعال جب کسی بندے کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو خواب کے ذریعے سے بھی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے خواب کی۔ دوسری قسم ہے خواب کی شیطانی خواب۔ شیطانی خواب بالکل رحمانی خواب کے اپوزٹ ہے۔ یعنی یہ جو شیطان ہے یا یہ جو اس طرح کی طاقتیں ہیں کائنات میں، سورہ مبارک فلق، سورہ مبارک ناس میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو بہرحال یہ بھی اگر انسان کا نفس اور انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور شیطانی خواب انسان دیکھتا ہے کہ جس کے کبھی کبھی باڈی پر بھی اثرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی روح پر اثرات ہوتے ہیں، غلط تصویریں دیکھنا یا اس ٹائپ کی، تو یہ سب شیطانی خواب کہلاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے خواب کی نفسانی خواب۔ نفسانی خواب ان خوابوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی باڈی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے دن بھر اس کا ذہن مشغول تھا کمانے میں، وہ رات میں خواب آ کے دیکھتا ہے کہ مثلا میں نے بہت پیسہ کما لیا۔ دن بھر اس کا ذہن مشغول تھا مثال کے طور کے اوپر کسی خاص انسان کے بارے میں، اب وہ رات میں اسی انسان کو کیا کرتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے نفسانی خواب۔ البتہ ماہر فن کی ضرورت ہے کہ جو آئے، یعنی معبر جو خواب کی تعبیر کرتا ہے، پہلے اس کو یہی طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ خواب تعبیر رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ صرف رحمانی خواب تعبیر رکھتے ہیں، صرف رحمانی خواب تعبیر رکھتے ہیں، اور خداوند متعال کچھ لوگوں کو یہ علم عطا کرتا ہے۔ کیسے پتہ کرے کہ ہمارا خواب رحمانی تھا، نفسانی تھا؟ اگر سپوز کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہے، اس کے دماغ میں مسجد چل رہی ہے، تو اسے خواب میں آ رہا ہے کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، سو ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ؟
دیکھیے انسان مشکل ہے کہ خود بتا پائے. جی. علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو اس علم میں ماہر ہے. جی. یعنی معبر, علم تعبیر رؤیا, خواب کی تعبیر کرنا خود ایک علم ہے, خود ایک علم ہے, اس کے اپنے مقدمات ہیں, وہ سیکھا جاتا ہے اور باقاعدہ لوگ جانتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. کبھی کوئی کچھ تعبیر کر دیتا ہے, کوئی کچھ تعبیر کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے خواب کی حقیقت. تو اب انسان جب خواب دیکھے تو البتہ یہ بھی ہے, یہاں پر میں کہتا چلوں, کبھی کبھی خود خواب میں کچھ ایسا قرینہ, کچھ ایسی بات, کچھ ایسا نشان ہوتا ہے کہ خود آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہے, کہ مثلا اس کے اوپر الہام ہو رہا ہے, اس کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے. اسی لیے جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب صرف اس کے لیے حجت ہے, بس کسی اور کے لیے وہ حجت نہیں ہے. مگر یہ کہ اس کے اندر قرائن ہوں, مگر یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسے شواہد ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کر پائیں, آگے بڑھا پائیں. جی مولانا صاحب, حدیثوں میں وارد ہوا ہے مسجد الحرام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے, جی, مسجد نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد کوفہ جو امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے, اور مسجد سہلا جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے. تو ان حدیثوں میں ان مسجدوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے. لیکن اب یہ جو مسجد جمکران ہے, اس کو کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے؟ جی دیکھیے, مسجد جمکران, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا ریشہ پلٹتا ہے خواب کی طرف. لیکن جن لوگوں نے اس خواب کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, جن علماء نے اس کے اوپر آ کے عمل کیا ہے, اور جو اس کے ساتھ میں قرائن اور شواہد موجود ہیں, اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خواب رحمانی خواب ہے. یہ وہ خواب ہے کہ جس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بشارت دی ہے. البتہ صرف خواب بھی نہیں ہے. میں اگر فرصت ہے تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کا پیش خیمہ ہے کیا. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین. شیخ صدوق علیہ رحمہ اسی زمانے کے عالم ہیں جس زمانے میں مسجد جمکران بنی ہے, اور وہ آپ بھی قم میں ہی رہتے تھے, اور مسجد جمکران بھی قم میں. لیکن تاریخ کے ظلم و ستم کے سائے میں یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی ہے. اچھا. لیکن تاریخ قم کے نام سے ایک کتاب ہے جس نے اس کتاب سے, شیخ صدوق کی اس کتاب سے مسجد جمکران کا پورا واقعہ نقل کیا ہے. اچھا. تو اس میں جن صاحب نے لکھی ہے تاریخ قم, شیخ یعنی جو اصل ہیں تاریخ قم لکھنے والے, تو اس میں جو وہ ماجرا بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے, اس کا نام ہے حسن ابن مصلح. بعد میں ان کا نام پڑ گیا تھا جمکرانی, کیونکہ انہوں نے مسجد جمکران کی تاسیس کی, تو بعد میں ان کا جمکرانی نام پڑ گیا تھا. نہیں تو ان کا نام ہے حسن ابن مصلح. وہ فرماتے ہیں کہ 17 رمضان سن 373, دیکھیے سن 373 جو ہے غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے تقریباً 44 ایئرس کے بعد ہے. غیبت صغریٰ جو شروع ہوئی ہے وہ 329 میں شروع ہوئی, اور یہ واقعہ ہے 373 کا. وہ فرماتے ہیں 17 رمضان کا دن تھا اور سشنبے کا دن تھا, یعنی منگل کا دن تھا. میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, تو کچھ لوگ آئے میرے گھر کے اوپر, خواب نہیں ہے آپ غور فرمائیے گا, کچھ لوگ آئے میرے گھر کے اوپر اور ان لوگوں نے میرا گھر کھٹکھٹایا اور مجھے جگایا. اور فرمایا آپ نے, جناب حسن بن مصلح کیا کہہ رہے ہیں, مجھے جگایا, اور جگانے کے بعد کہا کہ تیار ہو جاؤ, امام نے تمہیں طلب کیا ہے, امام نے تمہیں طلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں فوراً تیار ہوا, اور وہاں پر وہ لوگ مجھے لے کے گئے جہاں پر ابھی مسجد جمکران ہے. تو کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت فرش بچھا ہوا ہے, اور ایک تقریباً 30 سال عمر کا ایک جوان اس کے اوپر تشریف فرما ہے, اور ایک بوڑھا انسان بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے.
وہ بوڑھا انسان جناب خضر ہے، وہ جناب خضر ہیں، اور یہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. تو امام نے مجھے میرے نام سے پکارا، یعنی حسن ابن مسلم کو اپنے نام سے پکارا اور کہا کہ جاؤ حسن ابن مسلم، حسن مسلم وہ ہیں کہ یہ جو جمکران کی زمین تھی انہی نے زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. امام کہتے ہیں کہ جاؤ حسن مسلم سے کہو کہ کیوں بار بار اس زمین کے اوپر تم کھیتی کر رہے ہو، اور آج تک تم نے دیکھا کہ کوئی خاص چیز تمہیں حاصل نہیں ہوئی، اور بار بار تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین ایک خاص زمین ہے، یہ زراعت کے لیے نہیں ہے، یہ کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے. پروردگار نے اس کو مخصوص کیا ہے مسجد سے، اور اب تک کہ اسی وجہ سے تمہارے 2 بیٹے اب تک کے ہلاک ہو چکے، تب بھی تم متوجہ نہیں ہوئے ہو. جاؤ اس کو سمجھاؤ اور اس زمین کے اوپر مسجد بناؤ. اور یہ کہنا کہ اب تک جو تم نے، اور ایک عالم دین ہے جناب ابو الحسن الرضا، ابو الحسن الرضا، ان کے پاس جانا اور ان سے یہ پورا واقعہ بتانا کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر تم مسجد بناؤ، اور اس کی حدود کو بھی میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں، معین کر رہا ہوں. جناب حسن ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام سے فرمایا کہ مولا مجھے کوئی نشانی دیجیے. بھائی میں جا کے پبلک سے کہوں گا کون میری بات سننے والا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں تم اپنے کام کو پورا کرو، نشانی دینا ہمارا کام ہے. تو پھر مولا وہاں نشانی دیتے ہیں، باقاعدہ نشان وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور پھر مولا بتاتے ہیں کہ جب مسجد بن جائے تو کسی کے مثلا بھیڑوں کے درمیان ایک الگ کی بھیڑ آئے گی، اس کلر کی ہوگی، اس کو تم جب مسجد بن جائے جب شروع کرنا تو اس کو آ کے ذبح کرنا. اور یہ حدود ہیں. اور اردحال ایک جگہ ہے تم سے تھوڑا سا نزدیک کاشان کے پاس، مولا فرماتے ہیں وہاں جو ہماری ملکیت ہے اس کا ایک حصہ لے لینا اور اس کے ذریعے سے اس مسجد کو کیا کرنا، تعمیر کرنا. ابھی جو علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی معتبر عالم دین ہے محدث نوری. محدث نوری شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، جن کی مفاتیح الجنان ہے. مفاتیح الجنان تو سبھی نے دیکھی ہے. تو مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی ہے، ان کے استاد ہیں محدث نوری. انہی نے آیت اللہ بروجردی کے کہنے کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے نجم الثاقب. نجم الثاقب جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے احوال میں ہے. اس کتاب میں بھی یہ پورا مسجد جمکران کا واقعہ لے کے آئے. حتیٰ امام جب جناب حسن ابن مسلم سے بات کر رہے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو سے کہنا کہ اس مسجد کی طرف آئیں اور یہاں کے 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز تحیت مسجد اور 2 رکعت جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ خود امام نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ 4 رکعت یہاں نماز پڑھے گا مسجد جمکران میں تو اس طرح سے ہے کہ اس نے مسجد الحرام میں نماز پڑھی ہے. تو اب آپ دیکھیں یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے مثلا شواہد کے ساتھ. اور اگر آپ علماء کی سیرت دیکھیں، آیت اللہ بہجت ہوں، آیت اللہ مرعشی ہوں، مقام معظم رہبری ہوں، جتنے بھی مراجع کرام ہیں سب جاتے ہیں مسجد جمکران. یعنی خود علماء کی تائید، علماء کا جانا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ صرف خواب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ خواب پہ نہیں ٹکی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، صرف خواب نہیں ہے. اور یہ جو حسن ابن مسلم جو آپ کہہ جی حسن مسلم جو تھے، تو یہ ان کی کیا سٹینڈنگ تھی؟ یہ کوئی علماء تھے دین کے؟ نہیں، عام آدمی تھے. جی. تو پھر جا کے ان سے اس زمین کو لیا گیا. اچھا. اور پھر جناب ابو الحسن رضا نے آ کے ان سے اس زمین کو لیا، اور جو انہوں نے اب تک کہ اس زمین سے پیسہ کمایا تھا وہ انہوں نے واپس کیا. اس پیسے سے اور اردحال سے جو پیسہ آیا اس سے ملا کے مسجد کو تعمیر کیا گیا. حتیٰ امام کی فرمائشات میں یہ بھی آیا کہ ہر سال وہاں سے پیسہ لینا اس کو بنانے کے لیے. اچھا. اس سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر سال امام جانتے ہیں کہ اس مسجد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور مجھے تو بہرحال بخوبی یاد ہے، مثلا آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم مسجد جمکران جاتے تھے تو جو اصل حصہ ہے جو جہاں پہ مین مسجد ہے شاید 100 لوگ 150 لوگ ہوتے تھے. آج تو 1000. لیکن ابھی نیمہ شعبان پر پروردگار نے توفیق دی اور ہم گئے. آپ سوچیے رات کا 3 بج رہا تھا، ہوا اتنی سرد تھی کہ بتایا نہیں جا سکتا.
اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یعنی اب ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء نے تائید کی ہے، علماء نے تاکید کی ہے. صرف ایک خواب نہیں ہے کہ ہم آ کے سوچ دیں گے بھائی، اور نہیں، باقاعدہ یہاں سے علماء نے اپنی حاجتوں کو لیا ہے. باقاعدہ جمکران سے کتاب چھپی ہے، کرامات جمکران. جی، وہ پورا سیریل وائز ڈیٹ کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ، اوتھینٹک. مثلا کتنے لوگوں کو وہاں پہ شفا ملی ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں پر ان کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پورا تفصیل سے ہے. یعنی کئی جلد میں وہ کتاب ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. روز نئے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر آدمی کو آ کے شک ہو یا سوچے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ مسجد کہاں سے آ گئی ہے. نہیں، باقاعدہ یہ معتبر ایک مقام ہے جس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے آ کے تاکید کی ہے، اور ایک خاص مقام پر اس کو آ کے منعقد کیا ہے. آگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس مسجد کی حد بندی تک بھی کی ہے. تو کتنی حقیقت ملتی ہے اس بات میں کہ کیا واقعی امام آ کے حد بندی؟ جی، صرف یہی مسجد نہیں ہے، ایک مسجد اور بھی ہے قم میں. اچھا. جس کا نام ہے مسجد امام حسن علیہ السلام. جی. تھوڑا فاصلے سے ہے جمکران کی. اس مسجد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ باقاعدہ اس مسجد کے بارے میں بھی بالکل ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہے کہ امام نے کہ اس کی حد بندی کر کے بتائی کہ یہاں پر یہ بنانا، یہاں پر یہ بنانا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال زمین کی خصوصیت ہوتی ہے، اور ہر چیز ہر جگہ کے اوپر نہیں بنائی جاتی ہے. تو اس کی تاکید کرنا کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیسے بتایا، بلکہ یہ تو بہت نارملی سی بات ہے کہ ہم آ کے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کاموں میں کیا رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے. اور واقعی اگر ہم سچی نیت سے آئیں اور امام سے مانگیں تو امام رہنمائی فرماتے ہیں، امام بتاتے ہیں، اور امام رہنمائی کرتے ہیں. جی. آگا اگر بات کریں انڈیا میں تو کئی ایسے امام باڑے، امام بارگاہیں، درگاہیں، روضے خواب کی بنا پر تعبیر کیے گئے ہیں. تو کیا ان سب کے لیے بھی یہی اتنی ہی اہمیت اور فضیلت کہی جائے گی؟ دیکھیے، میں نے شروع میں قانون بتایا کہ جس شخص نے خواب دیکھا ہے وہ کتنا معتبر ہے، اس کے خواب کو علماء کتنا اعتبار دے رہے ہیں. اس مقام کا اعتبار اس شخص اور علماء کے اعتبار کے اوپر ٹکا ہوا ہے. لہٰذا میں قانون نہیں دے سکتے ہیں کہ مثلا جتنی بھی جگہیں ہیں ایسی ہندوستان میں سب غلط، یا جتنی بھی ایسی ہندوستان میں مقامات ہیں سب صحیح. نہیں، ایک ایک کو کر کے چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا شواہد کیا ہیں، قرائن کیا ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے واقعاً کچھ ایتھنٹک جگہیں ہیں ہندوستان میں بھی کہ جس میں ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے. بھائی آج کل تو بڑی آسانی سے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو پتھر یہاں سے نکلا ہے کئی سو سال پرانا ہے. نہیں، کئی سو سال نہیں، کئی دن پرانا ہے، کئی گھنٹے پرانا ہے، کس ٹائم پہ اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے. تو آدمی اگر ان سب چیزوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہے، کوشش کرنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. بس میں ایک چیز یہاں پر کہوں گا، دیکھیں، نہ آنکھیں بند کر کے مانے اور نہ آنکھیں بند کر کے ریجیکٹ کرے. دونوں طریقے غلط ہیں. پروف لے کے آئیے، پروف کے پیچھے جائیے، بات کریے، پوچھیے، دیکھیے. اگر وہ پروف آپ کو معتبر لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کل خدا کو جواب دیجیے گا کہ پروردگار مجھے پروف صحیح لگا، لہٰذا میں نے اپنی حاجت کو پیش کیا. مجھے پروف صحیح نہیں لگا، لہٰذا میں نے اس مقام کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کا میں قائل نہیں. اور دوسری بات، نہ ان مقامات کی اہمیت کے قائل ہونے سے کسی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور نہ ان مقامات جو ہندوستان میں ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے سے کسی کا درجہ کیا ہوتا ہے، گھٹ جاتا ہے. بھائی کسی سورس کو کوئی مانتا ہے، کسی سورس کو کوئی مانتا ہے، کسی کی نظر میں کوئی سورس معتبر ہے. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورس ایسا ہے کہ جسے ہر کوئی مان لے گا. ایسا فرض کی جو ہمارے پرانے علماء تھے کہ جن کے اشارے کے اوپر ہر کام ہو جاتا تھا، اگر ان میں سے کسی نے آ کے کسی مقام کی تائید کر دی ہے اور ہمارے پاس ایتھنٹک سند موجود ہے کہ مثلا اس عالم دین نے اس جگہ کی کیا کی ہے، تائید کی، تو ہمارے لیے معتبر ہے وہ، کیونکہ اس کا انکار اس عالم دین کا انکار ہو جاتا ہے.
اگر ایسے، یا مثال کے طور پر اس کا اپوزٹ کسی عالم دین نے آ کے کسی مقام کو ریجیکٹ کیا ہے کہ بھائی یہ خرافات ہے، ایسا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اب بھائی وہ عالم دین ہے، سمجھتا ہے، اس کی باریکیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ جو ریفرنس ہے، وہ جو پروف ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے ذریعے سے بات پوری ہوگی. جی بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ. ناظرین، آپ لوگوں کے لیے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، کہ اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو وہ صحیح ہے، آپ کو غلط لگتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر ہم اس کی فضیلت اتنی نہیں بھی سمجھتے ہیں، لیکن کم سے کم ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کی فضیلت مانتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں یا اسے غلط ثابت نہ کریں. اور اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.